الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون بس جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کرنے لگا، بس یقیناً وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو رب کے علاوہ ہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ پاک ہے اللہ تعالی اور بلند ہے ہر اس چیز سے جو وہ اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کے بعد چیزوں کو ایک دوسرے پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے. بہت سی چیزیں عام ہوتی ہیں لیکن نسبت اور تعلق کے بعد وہ ممتاز ہو جاتی ہیں. ان کا مقام، مرتبہ، درجہ وہ مختلف ہو جاتا ہے. سب گھر ہیں جہاں انسانوں کی آبادی ہوتی ہے اور اسی جگہ ایک ایسا مقام بھی انہی طرح کی اینٹوں اور گارے اور سیمنٹ سے اور پتھروں سے بنا ہوا ہوتا ہے جس گھر کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور مسجد کہتے ہیں. اور پھر کائنات میں ایک ایسا چھوٹا سا گھر یا ایک ایسا کوٹھا جو تمام تر جہان میں رہنے والے اللہ کے بندوں کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے. اس کی طرف دیکھنا ہر مومن مسلمان کے لیے اس کے دل کی اور اس کی امیدوں کا سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے. اس کی خواہشات میں ایک بڑا اہم مقام آتا ہے کہ وہ اس کی تکمیل کر لے، وہ اس کی خواہش پوری ہو جائے کہ وہ اپنی ان آنکھوں کے ساتھ اس کوٹھے کی زیارت کر سکے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی نسبت اس مالک کی طرف ہو گئی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ اللہ کا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ. ان فضیلت والی چیزوں میں سے سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں کچھ مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے بنائے ہیں جن کے اندر جہالت میں بھی اور اس کے بعد بھی پابندی تھی کہ آپ اس میں لڑائی نہیں کر سکتے. امن کا پیغام دینے والے مہینے تھے اور ان کو حرمت کے مہینے کہا جاتا تھا. صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمانہ قد استدار کہیاتی، یہ زمانہ اسی طرح گھوم رہا ہے یوم خلق اللہ السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر رکھا ہے اسی طرح گھوم رہا ہے. السنۃ 12 شہرا، ایک سال میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں. منہا اربعۃ حرم، جن میں 4 وہ حرمت والے مہینے ہیں. ثلاث متوالیات، 4 میں سے 3 تو مسلسل آتے ہیں. ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان، اور ایک مہینہ پھر رجب کا مہینہ ہے بین جمادی وشعبان، شعبان اور جمادی ثانی کے درمیان جو ہے وہ پھر آتے ہیں. اب ان میں سے ایک حرمت والا مہینہ وہ ابھی شروع ہونے والا ہے. 1-2 دن کے بعد ہماری زندگی میں ایک اور حرمت والا مہینہ آیا ہے جس کو ذوالحج کا مہینہ کہتے ہیں. عبادات کا وہ طویل سلسلہ جو رمضان کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، یعنی بالخصوص جس میں کچھ چیزیں عام دنوں سے ہٹ کر مسلمان اور مومن جو ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے اعمال کے اندر درجات اور ثواب میں اللہ تعالیٰ اتنا عظیم بدلہ عطا فرماتا ہے کہ عام دنوں میں وہ نصیب نہیں ہوتا. وہ رمضان کی راتیں، وہ لیلۃ القدر جس کی ایک ایک گھڑی غنیمت ہے مسلمان اور مومن کے لیے، تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میں اس گھڑی کو پا لوں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ اشہر حرم شروع ہو جاتا ہے. اشہر حرم میں سے کہتے ہیں اشہر الحج، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا، یعنی حج کے مہینے. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہے ان مہینوں میں احرام باندھے گا تو اس کے لیے حج ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا.
ان کے علاوہ وہ نفلی کام تو ہو سکتے ہیں، لیکن فریضے کی ادائیگی وہ الحج اشہر معلومات، معلوم مہینوں میں۔ تو یہ جو ذوالحج ہے اس میں سے بھی اس کے ابتدائی دن اتنے قیمتی دن ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے الفاظ میں کہ عشر ذی الحجہ تھی، یہ ذوالحجہ کا جو عشرہ ہے ایامھا افضل، اس کے دن جو ہیں وہ افضل ترین ہیں، اور رمضان کے مہینے کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں افضل ترین۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ عشرہ تو رمضان میں بھی آتا ہے، یہ عشرہ جو ہے پھر ان کے درمیان تطبیق کیسے ہو سکتی ہے افضلیت اور پھر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، تو اس کو حل کیا ابن قیم کی طرح جناب شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان کے اندر، جبکہ ان کی تائید میں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی، اور پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے آیات ایسی نازل کر دی کہ جن کی تفسیر اور تشریح کے اندر اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جن دنوں کا تذکرہ کیا ہے یہ عشرہ ذوالحج یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کی بات ہے۔ سورہ حج میں آتا ہے لیشہدوا منافع لہم، یہ جو دور دراز سے اپنے اونٹوں کے ساتھ کمزور ہوں یا وہ طاقتور ہوں، پیدل چل کر ساری دنیا کے لوگ عمدے آتے ہیں مکہ کی اس سرزمین کی طرف کہ جس کی منادی کی تھی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ دور دراز کے علاقے ہیں، کوئی بہت وہ افریقہ کے دور دراز دنیا کے ممالک ہیں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اڑ کر ہم وہاں پہنچ جائیں جہاں اللہ کا گھر موجود ہے۔ تو لیشہدوا منافع لہم کے بعد آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کی جو ہے وہ دہرائی کریں، ذکر کریں، دہراتے رہیں اس رب کا نام، زبان کے ساتھ ساتھ دل سے آواز نکلے کہ ہمارا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ جہان میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا پالن ہار سمجھ سکیں، اس کو مالک قرار دے سکیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تو یہ جو ایام معلومات ہیں ان کے متعلق صحابہ کے اقوال بھی ہیں، جس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایام معلومات جس میں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایام العشر، وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ ساتھ اور دیگر آیتیں بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ قرآن مجید کی روشنی کے اندر بھی غیر معمولی ہیں، معمولی نہیں۔ الحج اشہر معلومات کے حوالے سے ہی دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ جو مہینے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک قول لائے ہیں امام بخاری، تو وہ کہتے ہیں کہ اشہر الحج جو ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ان میں شوال و ذوالقعدۃ و عشر ذی الحج، یعنی جس طرح وہ شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اسی طرح عشر من ذی الحج، حج کے ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ بھی اشہر حج کہلاتے ہیں، یعنی ابتدائی 10 دن کے اندر۔ تو اس قول کی روشنی کے اندر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے جن کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے اختتام کیا ذوالحج کے ان 10 دنوں کے ساتھ۔ اور آیات بھی ہیں جن کا مفہوم جو ہے وہ مفسرین اہل علم وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ عشرہ ذوالحج یعنی ابتدائی دن ہیں جو ذوالحج کے ہیں، جس طرح کہ مشہور سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں جن کے متعلق ابن کثیر وغیرہ اہل علم مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہی والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، یعنی جن دنوں کی قسم اٹھائے، اللہ جس چیز کی قسم اٹھائے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے پھر وہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں ہیں وہ ذوالحج کی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دن جو ہے اس کا آغاز
رات سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا ولا یالن عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا قول جو ہے وہ تعلیقاً ترجمۃ الباب کے اندر جو ہے وہ امام بخاری لائے ہیں کہ اس سے بھی مراد جو ہے وہ یہی ابتدائی ذوالحج کے 10 دن ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ یہ مفسرین کی آراء قرآن مجید کی آیات کی تشریح کے ساتھ ساتھ بڑی مشہور روایت ہے. صحیح بخاری مسلم میں دیگر اور حدیث کی کتابوں میں آتی ہے. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چند الفاظ کے اندر اس کی اہمیت کو 2 چند کر دیا, بڑھا دیا. فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ. بندہ نیک اعمال کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں وہ بھی کام کر لوں. نیک اعمال کی ایک ایسی لمبی فہرست ہے کہ آپ صبح اٹھنے سے لے کر شام تک اگر ان کو شمار کریں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں. فجر کی نماز ہے, فرض نمازیں ہیں, نوافل ہیں, یہ 12 رکعتیں ہیں. اس کے علاوہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے, یعنی معاملات ہوں, اخلاقیات ہوں, عادات کے حوالے سے ہو, عقائد کی چیزیں ہوں. اتنے اعمال ہیں کہ جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے, سب صالح اعمال کہلاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو بھی میں نے تلاوت کی یہی کہا کہ اصل کام یہ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا دن آئے تو اس سے پہلے اعتراف کرے اور عجز کے ساتھ جھک جائے اس رب کے سامنے کہ مالک میں تو کمزور تر ہوں, گناہوں سے بھرا ہوا ہوں, مگر تو غفور الرحیم ہے. سب سے پہلے میں اپنے دل کو تیری طرف جو ہے وہ پھیر رہا ہوں, اس کا رخ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف کر دے. فَأَمَّا مَن تَابَ یعنی معصیت اور گناہوں سے معافی مانگ لے, توبہ کا راستہ اختیار کرے. مومن کے لیے آگے بڑھنے میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ توبہ کی ہے. یعنی جب آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کس کس گناہ کو شمار کروں مالک, بس جتنے بھی ہو گئے ہیں تو جانتا ہے, تیرے علاوہ اور میرے علاوہ کون نہیں جانتا ہے, کسی کو پتا نہیں, مجھے بھی نہیں پتا میں نے کیا کیا کچھ کیا ہے, تیرے علم میں تو ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ایک ایک ذرے کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شمار کیا ہوا ہے. مگر مومن کہتا ہے تیرے در کے علاوہ میں کہاں جاؤں. اب یہ مہینہ بھی آ گیا, رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بھی گزر گیا تھا. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے, اے اللہ پھر تو نے یہ رحمت میرے اوپر فرمائی کہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن دے دیے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان میں ہم اہتمام کچھ کرتے ہیں لیکن ان 10 دنوں کی وہ قدر نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے کہ یذکر اسم اللہ, کثرت سے اللہ کو یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ ذکر کو لازم ٹھہرانا, یہ اپنے وقت کو بچا لینا کہ اس زبان سے بجائے اس کے کہ میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے وقت گزار لوں, اللہ کے گھر کے اندر اگر موقع ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی توجہ اس رب کی طرف ہونی چاہیے. اس کی زبان جو ہے اس پر وہ کلمات جاری اور ساری رہنے چاہیے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ, وہ چوتھا کلمہ جو ہے کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر اور ان 10 دنوں میں. جو لوگ وہاں اللہ کے گھر کی زیارت کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی میں نہیں پہنچ سکتے ان کو یہاں یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان میں ان 10 دنوں کے اندر اللہ اللہ کرتے رہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک کی تسبیحاں کرتے رہیں. قرآن مجید عہد کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ہم تو اکثر فارغ رہتے ہیں اور بے شمار لوگ ہیں اللہ نے جن کو فراغت عطا کی ہے. ان 10 دنوں کے اندر عہد کر لیں میری بات سننے کے بعد کہ ہم رمضان کے مہینے کی طرح 3 پارے روزانہ پڑھ کر 10 دنوں میں قرآن ختم کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ تکمیل جو ہے یہ ذکر کی شکلوں میں سے سب سے بہتر شکل کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ توفیق دے دے اور بندہ قرآن مجید پڑھے. اس سے بہتر ذکر اور کوئی نہیں. دوسرے ذکر کے بارے میں تو غفلت ہو سکتی ہے, کئی جو ہے وہ مسائل آ جاتے ہیں, مگر قرآن مجید کے حوالے سے میں نوجوانوں کو بالخصوص کہتا ہوں, بڑے بڑے دوست ہیں یہ کہتے ہیں ہم دکانوں پہ جاتے ہیں, ہماری مصروفیات اور طرح کی. اللہ کے بندے اپنی دکان میں بیٹھ کر ہی قرآن مجید مصحف رکھ لے, جب بھی تجھے موقع ملے 3 پارے پڑھ لیا کرو سارے دن کے اندر, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کام صرف حدیث بٹ اور حافظ عارف کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں. ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے, ہم بھی مومن ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کے سامنے جائیں گے میرے بھائیوں, کیا مشکل کام ہے. تو یہ اللہ نے جو 10 دن عطا فرما دیے ہیں ان کے اندر کثرت سے ذکر کرنا, اللہ اللہ کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, یہ آپ عہد کر لیں کہ زندگی میں جب بھی یہ 10 دن آئیں گے انشاءاللہ میں ذکر سے جو ہے وہ ان دنوں کو خالی نہیں کروں گا.
زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحمید جو ہے وہ کروں. وہ روایت اگرچہ وہ اس طرح کی زیادہ مضبوط نہیں ہے, ورنہ مسند احمد میں آتا اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید, یہ اللہ اللہ کرنا, سبحان اللہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ کے ورد کرنا کثرت کے ساتھ ان میں ہونا چاہیے. اکثروا فیہ. تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے, ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ. یہ نیک اعمال کو تو عام دنوں میں بندہ کرتا ہی ہے, لیکن اگر یہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کرتا ہے, یہ کیے ہوئے اعمال اللہ کے ہاں اتنے معتبر ہو جاتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں ہوتی. احب الی اللہ, سب سے زیادہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال ہیں, یہ نیکیاں ہیں. من هذه الایام العشر. صحابہ نے پوچھ لیا, دیکھو وہ تو شوق دیکھو ذرا ان کا, احسان کیا انہوں نے اس امت پر. پوچھ لیتے تھے قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ, کیا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میدان میں نکلنا اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ عمل نہیں؟ فرمایا ہاں, یہ عمل اگر ان 10 دنوں میں کیا جائے تو وہ عام دنوں کی نسبت جہاد کی فضیلت میں اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. ہاں فرمایا ایک صورت ہے الا رجل خرج بنفسه وماله, وہ تو کوئی بندہ ہوتا ہے جو اپنی جان کے ساتھ اپنا مال بھی لے کر اللہ کے راستے میں نکل گیا. وہ کہاں ابو بکر صدیق اور عمر ہو جو مقابلہ کرتے تھے کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا, آدھا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لے کر نکل گیا, ورنہ عام طور پر مجاہد جان کے ساتھ ہی نکلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله, ایک بندہ ہے جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل, فلم يرجع من ذلك بشيء, پھر لوٹ کر گھر واپس نہیں آیا, اس کا پھر مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے, پھر یہ سچ ہے. لیکن اگر یہ کام اسی مہینے میں کیا جائے, یہ جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر اعمال جو ہیں وہ جس طرح میں نے کہا ایک لمبی فہرست ہے, تو آپ اس کو غنیمت جانتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ میں ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں, یہ جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں, اگلا جمعہ جو ہے وہ ہمارا ان 10 دنوں میں ہوگا, فضیلت کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے حوالے سے کئی اعتبارات سے کئی نیکیاں شمار کر کے کہا یہی 10 دن ہیں جن کے اندر یہ فریضہ ادائیگی, یہ حج جیسا رکن خامس جو ہے, یعنی جس شخص کو اللہ نے ہمت اور طاقت دی ہو اور وہ وہاں تک پہنچ سکتا, فرض ہے اس کے لیے. یہ سوچتے رہنا میری فلاں بچی کی جو ہے وہ شادی ہو جائے گی, میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ بیاہ جائے, پھر میں جو ہے وہ حج کے لیے آؤں, یہ بدقسمتی ہے. مسلمان تو کشا وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب پیسے ہوں تو میں جو ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کروں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای العمل افضل, کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے اندر جس کو شمار کیا فرمایا ایمان باللہ ورسولہ, یہ بھی ایک عمل ہے. اللہ پر ایمان لانا, اس کے رسول پر ایمان لانا, یہ عمل ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیل ثم ای, اس کے بعد کیا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر پوچھا جائے اس کے بعد کون سا ہے؟ شاید وہ یہی پوچھنا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور, اگر کوئی شخص جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے اور پھر ان 10 دنوں میں وہ احرام باندھتا ہے یوم الترویہ یوم الثامن یعنی 8 ذوالحج کو, وہ کفن کا لباس پہن کے اپنی پوشاک اور اپنی بڑی بڑی کھلیں اور جو اس میں ہلے پہن رکھے ہوتے ہیں ان کو اتار کر سادہ 2 کپڑوں کے اندر وہ احرام جو ہے جس کو کفن کا لباس کہیں تو غلط نہیں ہوگا, وہ پہن کر اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مالک اب تو ہے, میری اس سے بڑھ کر اور عاجزی کیا چاہتا ہے؟ حج کے لیے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور ہے من حج للہ, جس نے اللہ کے لیے حج کیا, فلم یرفث فلم یفسق, اور پھر اس کے اندر کوئی بےہودگی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس عمل کے خلاف ہے, رجع کیوم ولدتہ امہ, وہ تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر اس طرح آدمی وہ فریضہ ادا کر کے آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 60-70 سال کا کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت اس کو اسی طرح جو ہے وہ بنا دیتا ہے جس طرح آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. رجع کیوم ولدتہ, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر خاص طور پر وہ دن جب وہی لباس پہنے ہوئے ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. بدقسمتی ہے آپ لوگ نہیں جا رہے, کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے, ورنہ کئی لوگ جو ہے وہ خواہشیں لیے ہوئے بیچارے 2 سال سے انتظار کر رہے ہوں گے, مومن اور مسلمان. لیکن میرے بھائیوں یہ دیکھو اللہ کا کرم, ارادے مضبوط رکھو, نیت کرو کہ اس گھر کی زیارت کے لیے جانا ہے, میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہونا ہے, اسی لباس کو پہنے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے لبیک یا لبیک لبیک کہتے ہوئے
अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, अल्लाह के रसूल को नहीं कहते लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाह को पुकार रहे, सारा जान इकट्ठा होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहां आखिरी जुल हज अपने हज के अंदर जो ये फरीजा अदा किया तो उसमें कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह तेरा ही दर ऐसा है कि जिसमें हाजिरी लगवाना मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, या अल्लाह मेरा नाम रजिस्टर में दर्ज कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनके इन अमाल को इन हाथ उठाए हुए लोगों को देखकर फरिश्तों के सामने कहता है, क्या कहता है, बैनहु यौम आरफा बैनहु लयदनु सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका, ऐसे बेचारों को, यानी जो बेचारगी अल्लाह के सामने दिखा रहे हैं, वरना बड़े बड़े नाम होते हैं, उस मैदान के अंदर तो जाता ही वो आदमी है जो पैसे वाला है, माल वाला है, जिसको अल्लाह ताला जो है ये तौफीक देता है। तो वहां आजिज बनकर हाथ उठाए हुए उस लिबास के अंदर जब वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर आजिज़ी से दरखास्त करते हुए दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है मा अरादा हाउला, ये बंदे चाहते क्या है। तो अल्लाह से बढ़कर किसको मालूम है कि क्या चाहता है कोई, लेकिन उनकी शान को बुलंद करने के लिए कहता है इनको हो क्या गया है, ये क्यों अपने लिबास से बेलिबास होकर, यही दो चादरें सादा लिबास पहनकर इस तरह जो है वो आजिज होकर मेरे सामने आते हैं। लयदलू, मैं इनके तरह करीब होकर तो देखूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करीब होना वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो दुरूब क्या है। सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका, उन्हीं फरिश्तों के सामने कहता है तुमने कहा था कि आदम को दुनिया में पैदा न करना, ये फसाद करेगा। मा अरादा हाउला, ये बंदे इस मैदान में जो कुछ कर रहे हैं इसके बारे में तुम्हारी क्या राय, मुझे बताओ ये कौन लोग हैं। मेरे भाइयों, बड़ी खुशकिस्मती है, और ये सब कुछ भी, ये अरफा का दिन भी इसी ज़ुल्हज के इब्तिदाई 10 दिनों में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो वो खुश नसीब है जो वहां पहुंच जाते हैं, जो वहां नहीं पहुंच सकते वो क्या करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम यौम अरफा, इस अरफा के मैदान के अलावा दुनिया में जहां कहीं मुसलमान मौजूद है वो एक दिन का रोजा रख ले। उस अरफा के दिन की निस्बत से जहां कहीं जिस मुल्क के अंदर 9 ज़ुल्हज आए वो अरफा की याद के अंदर एक दिन का रोजा रख ले। अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बादहु, एक रोजे की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है पहले एक साल और बाद के एक साल जो भी जिंदगी में आने हैं, पता नहीं पूरे होने हैं या नहीं, अल्लाह ताला सिर्फ एक रोजे की वजह से 2 सालों के गुनाहों को माफ फरमा देता। क्या मुश्किल है यार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पता नहीं इसमें क्या हिकमत थी, ये 10 ज़ुल्हज्जा, हालांकि दीगर आमाले सालिहा के साथ बंदा रोजा भी रख सकता है, लेकिन हजरत आयशा कहती है मा राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइमन फिल अश्रि कत्तु, मैंने कभी ज़ुल्हज के इब्तिदाई दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा रखते हुए नहीं देखा। क्या मतलब था, यानी मुसलसल रोजे रखे हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन यौम अरफा आप तो वहां पहुंचे हुए थे जब हज किया, उस साल आपने रोजा नहीं रखा। और फिर कौल मौजूद है, फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक रोजा 2 साल के गुनाहों की तलाफी कर देता है। कोई मुश्किल नहीं है, अहद कर ले। गर्मी जरूर है, लेकिन इस गर्मी के मुकाबला के अंदर अल्लाह की मेहरबानी तो जरा देखें, यानी सिर्फ एक दिन और 2 साल के गुनाहों की माफ। इसलिए इन ज़ुल्हज के इब्तिदाई 10 दिनों में ये अरफा का दिन भी आता है। इसकी फजीलत के अंदर ये जो मैंने रिवायत पेश की है, इसके अलावा भी बेशुमार रिवायतें आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी ईद के दिन जो है वो कौन कौन से हैं, फरमाया उनमें से एक ये अरफा का दिन भी, यौम अरफा, यौमुन नहर, अय्यामुत तशरीक, कुल्लुहा ईदुना अहलल इस्लाम, ये हमारी अहले इस्लाम की ईद है। अय्याम अक्लिन बशुरबिन, अल्लाह ताला खाने पीने के लिए पहले दिनों के मुकाबले में इसमें ज्यादा अता फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने और ज़ुल्हज के इब्तिदाई 10 दिनों के हवाले से बेशुमार और चीजें भी बयान की हैं, जिनकी तफसील जो है वो यहां मुमकिन नहीं है वक्त की वजह से, तो उसकी तफसील मैं दूसरे जरिए से इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाएं कि या अल्लाह जिंदगी के अंदर ये जो कीमती दिन आ रहे हैं इनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे घरों के अंदर हमारी औलाद, हमारी बीवियां, हमारी माएं, बहनें, बेटियां, वो भी घरों के अंदर रमजान की तरह कुरान खोल कर बैठ जाएं, अल्लाह का जिक्र करें, उनको भी एहसास हो वो सिर्फ जो है वो कपड़ा ही न तैयार करती रहे, उनको घर में जाकर आज बताओ मेरा ये पैगाम, ये मेरा नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम। मान लो ये फजीलत वाले दिन जो है वो आए हैं, आ रहे हैं और गुजर जाएंगे। अगर कोई किसी की कदर नहीं करता, वो काबिल कदर चीज हो तो नुकसान उसका होता है जो कदर नहीं करता, वरना वो तो अपनी कदर जो है वो मौजूद रखता है, उसमें कमी नहीं होती।
اس لیے اس قدر کو اپنے نصیب اور حصے میں کرنے کے لیے ان اعمال کی انجام دہی میں ہمتن گوش ہو کر دوسرے کاموں سے ذرا الگ ہو کر اللہ کے ذکر کے اندر اور نیکی کے کاموں کے اندر جو ہے وہ مشغول ہوں. اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے. اور اس کے علاوہ جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک ضروری کام ہے, اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ اگر کسی نے قربانی کا ارادہ کیا ہے, اللہ رب العزت سب کو قربانیاں عطا فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ جب دینے والا ہاتھ بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر یہ اس شعار اسلام پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے سکتا ہے. یا اللہ سب کو توفیق عنایت فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے وہ ارادہ کرنا قربانی کا ارادہ ہے, اس کا قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر کچھ پابندیاں ہیں. یعنی یہ اسلام پابندیوں ہی کا تو نام ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے بندہ مانتا ہے یا نہیں, بس یہی دیکھنا چاہتا ہے. اگر وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی اقتدار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعره وبشره شیئا, اپنے جسم کی کوئی چیز ناخن ہے, بال ہے, ان 10 دنوں کے اندر نہ اتاریں, الگ نہ کریں, پہلے جو ہے وہ سوار لیں, ان 10 دنوں میں نہ کریں حتی یضحی, یہاں تک کہ قربانی کر لیں. یہ بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے, یہ صرف عید کی بات نہیں ہے. 10 دن جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں, پھر قربانی جو ہے وہ بھی اگلے دن کرنی ہوتی ہے, پہلے ہی جو ہے وہ اپنی حجامت وغیرہ بنا لیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ قربانی کر لیں تو قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ناخن اور بال جو ہے وہ اتاریں. صحیح بات یہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. حاجی اشرف